بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشخبری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک بڑا خوبصورت اور تاریخی فیصلہ کیا ہے جو آئین پاکستان کے روح سے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 9 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ ایک آئین میں واضح ہے، مگر بدقسمتی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو موجودہ اور کرپٹ حکومت ہے، نااہل اور نالیک اور ظالم اور پاکستان دشمن، غریب دشمن، کسان دشمن، تاجر دشمن، امپورٹڈ ایک چیلی حکومت، شہباز حکومت اینڈ کمپنی کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کر کے الیکشن سے بھاگے ہیں۔ ان کے دونوں گورنر پنجاب اور کے پی دونوں بے نقاب ہوئے اور دونوں رسوا ہوئے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو 22 کروڑ عوام خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے آئینی فیصلہ دیا ہے، اس میں مریم اور بلاول رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ مہنگائی کے بمپ گرائے ہیں، غریبوں کو تباہ کر دیا ہے، لوگ بچے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، تباہ حال ہے، ملک اجڑ چکا ہے، اور ان کے اربوں ڈالر امریکہ برطانیہ میں پڑے ہیں، اور نواز شریف ابھی بھی وہاں چھپا ہوا ہے۔ تو نواز اینڈ کمپنی کا جو ایجنڈا پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ نے مریم کی جو چیخ و پکار، جو اس کی فراڈی اور جیلی گفتگو تھی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی گئی تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں توہین کرنے والے وزیر اعظم گئے، اور یہ میں انشاءاللہ پوری اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، انشاءاللہ ہم بھرپور اس میں حصہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ہمیں ایک تاریخی اور مثالی کامیابی دے گا، اور انشاءاللہ ہم چوروں، لٹیروں، کرپٹ بد کرداروں، رساکیروں، قبضہ مافیا اور کمیشن مافیا گینگز جنہوں نے جھوٹے مقدمات کرے، لوگوں کے جیلوں میں ڈالا، بھتے خوری کی، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے میں غریب ایک مزدور آدمی ہوں، الحمدللہ مجھے فخر ہے، خوشی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے وقت کے بڑے بڑے ارب پتی نواب و سرداروں کے مکروہ گندے چہرے، سیاہ چہرے بے نقاب کر کے میں پہلا قطرہ بنا جس نے خوف توڑا، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ اور باقی جو ماضی کا الیکشن تھا وہ سب کو پتہ ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا، مگر ہم انشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اور پاکستان کے ہر غیرت مند طبقے، غریبوں، مزدوروں کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اور عملی خدمت کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میں سرخرو ہوں کہ میرے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے۔ مجھے پاکستان کے تمام انٹیلیجنس ادارے، نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، میرے مخالفین نے، سب چاپلوسوں نے ایک ایک چیز کو چیک کیا، مگر میرے اللہ نے میری عزت رکھی کہ ہم نے دنیا داری کی برائی میں سوچا نہیں تھا۔ آج بھی الحمدللہ ہم ایک کرائے کے مکان میں بیٹھے ہیں، آج بھی غریبوں، مزدوروں کی دعاؤں سے فری بسیں چل رہی ہیں، مزدوروں خوشحال ہیں، اور ارب پتی، جگیردار، نواب، سردار رسوا ہیں، ذلیل ہیں۔ تو میں نے انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم بھرپور انشاءاللہ ہم ان صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ ہم نے عوام کی خدمت، لوگوں کو پتہ ہے جو ریڑھی والا ہے، رکشے والا، مزدور ہے، ٹریکٹر والا ہے، بٹھے والا ہے، مل ورکر ہیں، ان کو اب سارا پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ مظفر گڑھ میں ریڑھی والوں کو مارا گیا، ذلیل کیا گیا، جھنگ موڑ شہر، یہ سارا غریب طبقہ تھا۔ مظفر گڑھ کے ملوں سے 10,000 لوگوں کو نکالا گیا، اور وہ غیر بیچارے جو ہے نا ذلیل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہاں ماضی میں بھی ہم نے ہزاروں نوکریاں دی، ہم نے کام کیے، سوئی گیس کی 23,000 کلومیٹر میں نے لائن بچھوائی، الحمدللہ 1200 لوگوں کو ہم نے بستیوں کو بجلیاں دی۔ جہاں میں نے کام روکا، آج پیپلز پارٹی کے 3 وزیر ہیں، ایم این اے ہیں، منسٹر ہیں، پیسہ ہے، اور ان کے پاس 50 کروڑ ہے، مگر انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کے سولنگ نالی سے بھتہ لیا، کمیشن کھا رہے ہیں، اور انہوں نے مار دھاڑ 30% وہ بھتہ لے رہے ہیں، جو کہ بجلی اور گیس کے پیسے تھے ایم این ایز کے پاس جو منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، مگر ان کو کمیشن ملا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ الحمدللہ جہاں میں نے بجلی کا کام چھوڑا، سوئی گیس کا چھوڑا، نوکریوں کو چھوڑا، وہاں سے شروع کریں گے۔ تھرمال کے 315 لوگوں کو سرپلس کیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ ان کو وعدہ کرتا ہوں کہ تھرمل کو بھی میں بحال کراؤں گا، یہاں بھی انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دیں گے، پارکوں میں بھی دیں گے، باقی ویسے فیصلہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آگے کی بات کرتا ہوں، چند منٹ لوں گا، انشاءاللہ وہ ہے کہ
آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ایک سردار، بگڑا سردار رئیس زادہ عبداللہ دستی جو ہے نا، اس کے گھر سے 15 کروڑ 10 لاکھ روپے پکڑے، جس میں غیر ملکی کرنسی تھی، درہم تھے، ریال تھے اور بہت کچھ ہوا۔ تو یہ پتہ ہے سب کو، عبداللہ دستی نے ظلم کا بازار گرم کیا۔ عبداللہ دستی نے ننھے دستی کے اوپر 2 کلو بے گناہ منشیات کا پرچہ ڈلوایا، چرچ ڈلوائی، قبضے کیے، بھتہ لیا، کمیشن لیا 30%، ٹھیکیداروں سے لیا اس نے، پٹواریوں، تحصیلداروں سے، ایس ایچ او سے، ڈپٹی کمشنر اس کو بھتہ دیتے تھے، اور ایک ظلم کا بازار گرم تھا۔ اور ان کے چند چمچے ساتھی، مجھے امید ہے اس کے ساتھی بھی انشاءاللہ پکڑے جائیں گے جو یہاں ظلم کا بازار گرم کر رہے تھے۔ اور عبداللہ دستی نے غریبوں مسکینوں پہ 1 ارب روپے کے پلاٹ پہ قبضہ کیا یہاں پہ خورشید آباد میں، جو الحمدللہ مجھے اعزاز ہے کہ میں اس ظالم کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ میں نے قبضہ چھڑایا، اس میں حکومتیں بھی تھی۔ تو یہ سارا سب کے سامنے ہے کہ ان لوگوں کے خلاف، جن کے دیکھو ان کے خلاف میں نے اس کو، میں ناظم کا الیکشن ہرایا، میں ان کی ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، تو آج اس کے کافی پیسہ پکڑا گیا ہے اور فرار ہے، پہلی دفعہ وہ مفرور ہے۔ اس نے پورے اپنے دستی قبیلے کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنا، وہاں ان کا ایک بڑا وہ تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا، جھوٹے مقدمات درج کرائے، بھتے خوری کی، قتل و غارت کی سیاست کی، آج وہ بگڑا رئیس زادہ عبداللہ دستی فرار ہے۔ اور میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ پی ٹی اے اور عمران خان نہیں، انشاءاللہ عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ورکرز کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، سب کو پتہ ہے کہ اس نے لوٹ مار کی ہے، بھتے خوری کی ہے۔ یہ 15 کروڑ کام ہے، اس کے پاس 70-80 کروڑ روپے ہیں، مزید بھی اگر اس کو انویسٹیگیشن کریں گے تو میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی تحریک انصاف اور خان صاحب، اس کے خان صاحب کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں تھی، یہ لوٹا تھا۔ اس نے چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی سے پیسے لیے، 6-7 کروڑ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جہانگیر ترین کا یہ ٹاؤٹ تھا، اس نے جب یہ پنجاب اسمبلی کا ایشو چلا تو اس نے وہاں پہ جو ہے نا ایک ان کا کنوینر بن گیا تھا جہانگیر ترین گروپ کا، اور یہ بڑی باتیں کرتا تھا جی میں آزاد جیتا، پھر پی ٹی آئی میں گیا۔ تو پوری پی ٹی آئی قیادت کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے پاس کمیشن بھتے خوری کا پیسہ تھا، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی اس کا پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ عمران خان سمیت اور باقی ورکرز کو کہتا ہوں کوئی مذمت نہیں کرنی، یہ کرپٹ ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن میں پہلے تو آئے گا نہیں، فرار رہے گا، اس کو اینٹی کرپشن جیلوں میں ڈالیں گی جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ ارکان اسمبلی ہیں جو اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہیں، جو بھتہ لے رہے ہیں، 30% کمیشن کھا رہے ہیں، اور باقی بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کا احتساب ہو، اور جو قومی مجرم ہیں، جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، جو قوم کو ووٹ بیچتے ہیں، غیرت اور ضمیر بیچتے ہیں، اور ٹکے پیسے کے لیے، ایسے کے مکروہ چہرے، گندے چہرے، ان کے منہ پہ کالک لعنت ان کے اوپر جو ہے نا ڈال کے، ان کے منہ پہ اوپر جو ہے نا یہ گندا کالا تیل لگا کر ان کو چوک پہ کھڑا کرا جائے، کہتے کہ یہ عوام دشمن اور فراڈی اور مداری ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی انشاءاللہ تعالیٰ سروکار نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ان ظالموں، وڈیروں، سرداروں کے خلاف جہاد کیا، ان کی ہر غنڈہ گردی کا سامنا کیا، جیلیں بھگتی، ہتکنیاں مفروریاں کاٹی، سب کچھ کیا، مگر اللہ نے ہمیں انشاءاللہ ہم حق پہ تھے، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ تو میں پورے وسیب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرپٹ اور نالائق لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور فراڈی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سائم میری ہیں۔ اور عبداللہ دستی نے بیریا ٹاؤن، کہیں پنڈی میں کہتے ہیں، کوئی لاہور میں، اس نے کسی کے نام پہ 2 بنگلے بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس کو بھی انویسٹیگیشن ہو کہ اس نے کس کے نام پہ اس کے وہاں بیریا ٹاؤن میں بنگلے ہیں، اور باقی بھی پیسہ ہو، باقی بھی، میں کہتا ہوں سب کا احتساب ہو۔ جیسے عبداللہ دستی ایک مافیا گینگ، جس کا میں پہلے ہمیشہ اظہار کرتا تھا کہ قبضہ مافیا گینگز ہیں، بے نقاب ہوئے، تو اور باقی بھی پکڑے جائیں گے تاکہ گن صاف ہو، اور صحیح لوگ ہیں، صحیح لوگ، عوام فیصلے کرے، عوام پارٹیاں نہ دیکھے، عوام ٹکٹیں نہ دیکھے، عوام دیکھے کہ جو آدمی میدان میں کھڑے اس کا کیا کردار ہے، یہ کیا کرے گا۔ اگر صحیح آدمی اس کو سپورٹ کرو، اگر غلط ہے، کرپٹ ہے، پھر پارٹیاں نہ دیکھو، پھر ان کو اس کو شکست تو تھا کہ وہ ظالم بن کے ظلم بربریت کرے گا، زیادتیاں کرے گا۔ عبداللہ دستی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو، میں سب کو پتہ ہے، میں ابھی نے کہا کہ 2005 میں نے اس کو یونیورسٹی 35 ادھر مظفر گڑھ شہر سے اس کو شکست دی تھی، ان کا بڑا اقتدار تھا، میں تو ان کے خلاف لڑا، اور ہمیشہ لڑا، ان کے ظلم کے خلاف لڑا، میں نے جہاد کیا ان کی برائیوں کے سامنے۔ اب ساری قوم کو پتہ ہے کہ جب یہ قبضہ کر رہا تھا، اس وقت کا ڈپٹی کمشنر ساتھ تھا، پولیس ساتھ تھی، یہ خورشید آباد میں انجمن اسلامیہ کا یتیموں کا پلاٹ تھا، جو 10 کنال کا پلاٹ ہے، جس کی 1.25 ارب قیمت ہے، تو کوئی نہیں گیا، تو وہاں اس ظالم کے سامنے جمشید دستی کھڑا، اور ہم نے ان کو بھگایا، اور آج پلاٹ محفوظ ہے، مگر وہ پھنس چکا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم حق سچ کے لیے کھڑے ہیں۔ میں سب دوستوں کو کہتا ہوں صبر کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اچھے لوگ آئیں گے، پورا وسیب اچھے فیصلے کرے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ میں تمام وسیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کرپٹ لوگوں کی مذمت کرو،
اچھی بات ہے، اور میں تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو، کارکنوں کو، عہدیداروں کو، ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہیں عبدالحی جیسے کرپٹ اور نالائق کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے کہا کہ یہ لوٹا تھا، یہ کرپٹ تھا، چور تھا، یہ بدنام زمانہ تھا، اور اس لیے وہ رسوا ہو گیا۔ اب اس کا جو ہے نا کرپٹ آدمی کو کوئی بندہ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی غیرت مند اور کوئی اہل ایمان ضمیر رکھنے والا شخص کسی کرپٹ، چور اور نالائق اور بدکردار کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، بعد میں قومی کہیں گے الیکشن ہوں گے، یہ کچھ نہ کہے الیکشن کے میں، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، کسی کے باپ کی جرات نہیں ہے کہ اس کے فیصلے سے ہٹ سکے، نہ الیکشن کمیشن کی جرات ہے، نہ کسی گورنر کی جرات ہے۔ اگر انہوں نے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کی، یہ گورنر بھی جیلوں میں جائیں گے، الیکشن کمیشن بھی جیل میں جائے گا، اور الیکشن ہوں گے۔ دوست تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پاکستان کی خوبصورتی اور اس کی خوشحالی، اس کی ترقی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس ملک میں کرپٹ، چور، ڈاکو، لٹیرے، بدکردار، گینگز، مافیا، دہشت گرد انشاءاللہ رسوا ہوں گے۔ اس ملک کو ہم پاک کریں گے، پاک کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ غریب، مزدور، کسان پائندہ باد۔